إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير یہ سورۃ الحدید ہے، قرآن کریم کی سورت نمبر 57، اور وہ 5-6 صورتیں جن صورتوں کو مسبحات کہا گیا ہے، جن کے شروع میں سبح للہ ما فی السماوات یا یسبح للہ ما فی السماوات والارض یہ کلمات آئے ہیں، اور انہیں مسبحات اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی، اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرنے والی صورتیں قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلی صورت یہ سورۃ الحدید ہے، اور دوسری صورت ہم چونکہ پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں، دوسری صورت ہے سورۃ الحشر۔ پہلی سورۃ الحدید، دوسری سورۃ الحشر، تیسری سورۃ الصف، چوتھی سورۃ الجمعہ، اور 5ویں سورۃ التغابن۔ یہ قرآن کریم میں اس وقت جو صورتیں موجود ہیں اس ترتیب کے حساب سے ہیں۔ ان 5 صورتوں کو سور مسبحات، وہ صورتیں جن میں آغاز میں ہی اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرنے کا ذکر آیا ہے، اور قرآن کریم کے بالکل وسط میں 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء، اس صورت کا آغاز بھی اللہ کی تسبیح سے ہی ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تاکہ ہم اپنے بندے کو وہاں اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ وہاں بھی اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی کا ذکر ہے، پاک ہے وہ ذات۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہے، وہاں باتیں بڑی بڑی کی گئی ہوتی ہیں۔ بعض باتیں وہ جنہیں عقل انسانی آسانی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جیسا کہ معراج، بلکہ اسراء و معراج اس سفر کے دونوں حصے جو رات کو مکہ سے لے کر فلسطین تک کا حصہ ہے،
اور پھر مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں تک کا حصہ ہے. ان دونوں حصوں پہ اگر تھوڑا سا غور کریں تو عقل انسانی اس کو آسانی سے قبول نہیں کر سکتی، بلکہ مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے رؤساء، مشرکین کے سردار، اپنے آپ کو عقل و خرد کے مالک کہنے والے، انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ایسا ممکن ہی نہیں. ہم مہینہ بھر سفر کرتے ہیں تب جا کے ہم شام پہنچتے ہیں، اور تم کہو کہ میں راتوں رات وہاں گیا بھی اور آسمان تک بھی گیا، 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا اور اس سے اوپر تک گیا. کہا کہ ہم نہیں مانتے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے امتحان لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس امتحان میں کامیاب فرمایا، اور وہ کوئی نہ امتحان معمولی تھا اور نہ کامیاب کروانے والی ذات کوئی معمولی تھی، اللہ نے کامیاب کروانا تھا. مسجد اقصی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے ٹیلی ویژن سکرین، آج کی ٹیلی ویژن سکرین اس کے مقابلے میں کیا ہوگی، اللہ رب العزت نے مسجد اقصی مکمل حالت میں، اب ٹیلی ویژن سکرین تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوتی ہے نا کہ اس طرف کا فوٹو لے گی تو اس طرف کا نہیں آ رہا ہوگا، اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کو اس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھ دیا کہ اس کے کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کہاں کیا ہے، ہر چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آنے لگی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے دیکھتا جاتا، مشرکین کے سوالوں کے جواب دیتا جاتا تھا. جب اللہ چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہاں اس عظیم واقعے کا ذکر کیا گیا، لہذا آغاز کیا گیا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس کے لیے یہ سفر کروانا کوئی مشکل نہیں ہے، اور کروا کے دکھا دیا. ان صورتوں میں بھی 5 صورتوں میں اللہ رب العزت نے بڑی خاص باتیں، سورہ حشر، سورہ تغابن، سورہ صف، سورہ جمعہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری صورتیں جو ہیں، اور یہ سورۃ الحدید، ساری صورتوں میں اللہ رب العزت نے بڑی خاص باتیں، 4 صورتیں آپ پڑھ چکے ہیں، آج ہم 5ویں صورت کا آغاز کر رہے ہیں. اس صورت میں اس کا نام سورۃ الحدید ہے، جبکہ آغاز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عموماً صورتوں کے نام شروع میں ہی آ جاتے ہیں. اس کے آغاز میں اس کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی آیت نمبر 25، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں جا کر اللہ رب العزت نے اس کے نام کا کلمہ ذکر فرمایا. چنانچہ ارشاد فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. یہاں یہ لفظ آ گیا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا نازل کیا. حدید کا معنی لوہا ہے نا. آپ کے سامنے روڈ پر چلتے ہوئے الحدید کا بورڈ یا حدید کا بورڈ بار بار آتا ہے، اور یہ حدید کیا ہے؟ بہت بڑی فیکٹری ہے جوبیل میں، اور اس فیکٹری میں کام کیا ہوتا ہے؟ سارے کا سارا کام حدید اور لوہے سے تعلق رکھنے والا ہی ہے. حدید کا معنی لوہا، اور حداد لوہے کا کام کرنے والا لوہار. حدید، حداد اور حدادہ، لوہے کا کام حدادہ، لوہے کا کام کرنے والا حداد، اور لوہا حدید. فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے آسمان سے، اور ہم نے نازل کیا لوہا.
کیا لوہا آسمان سے نازل ہوتا ہے؟ لوہا تو زمین سے ملتا ہے، لیکن زمین میں کون بناتا ہے؟ زمین میں لوہا کس نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے تاکہ بنی آدم نکالے اور اس سے اپنا کام چلائے؟ آسمان سے نازل ہوگا تب بھی اللہ نازل کرنے والا، اور اگر زمین سے پہاڑوں سے نکالا جائے گا، کانوں سے دریافت کیا اور نکالا جائے گا تو بھی اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ لفظ جو انزال کا ہے، وحی کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ، آسمانی کتابوں کے ساتھ یہ لفظ استعمال فرمایا کہ ہم نے آسمانی کتابیں نازل کی، اور لوہے کے ساتھ بھی کہہ دیا کہ نازل کیا۔ تو یہ رنگ جو ہے یہ اللہ رب العزت نے ایک دوسرا مقام سورۃ الزمر، سورۃ الزمر میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے جانوروں کے 8 جوڑے نازل کیے ہیں۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 6، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے پوری بنی نوع انسانیت، ایک جان سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم جعل منها زوجہا، اور پھر اسی ایک جان سے اللہ نے اس کی جوڑی بنائی، ان کی بیوی کو تخلیق فرمایا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے نازل کیے، جانوروں کے 8 جوڑے نازل کیے۔ اب ظاہر ہے کہ جانور نازل نہیں ہوتے، بلکہ وہ دنیا میں ہی ان کی نسل پھیلتی ہے، دنیا میں ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے جس طرح جانوروں کے بارے میں فرمایا نازل کیے 8 جوڑے، اسی طرح لوہے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے لوہا نازل کیا۔ اور نازل کرنے کا لفظ جو ہے عموماً اوپر سے نیچے کو نازل کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کی ذات اوپر ہے، اللہ کی ذات اوپر ہے، وہی خالق، وہی مالک، وہی جانور ان کے جوڑے بنانے والی، وہی انسان کو بنانے والی، اور وہی ذات لوہے کو بنانے والی، وہ اوپر ہے، اس نے لوہا ہمارے لیے زمین میں بنایا ہے۔ لفظ استعمال کیا کہ ہم نے لوہا نازل کیا، جیسا کہ اس آیت میں 8 جانوروں کو نازل کرنے کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اسی طرح لوہے کو بھی نازل کرنے کا ذکر آیا ہے۔ گویا 25ویں آیت قرآن کریم کی سورۃ الحدید کی جو 25ویں آیت ہے، اس آیت میں اس سورت کا نام آیا ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے منصب کا بھی ذکر فرما دیا، اور ارشاد فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو نازل کیا نشانیاں دے کر، ہم نے رسولوں کو مبعوث کیا، ارسلنا مبعوث کیا، ہم نے انہیں بھیجا، بالبینات نشانیوں کے ساتھ، روشن اور واضح نشانیاں۔ اور یہ روشن اور واضح نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان کو معجزات دیے، اللہ رب العزت نے ان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے وہ کام ان کے ہاتھوں سے وہ امور سر انجام کروائے کہ جو عام آدمی کے بس میں ہی نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو مبعوث فرمایا بالبینات، نشانیوں کے ساتھ۔ کسی رسول کا ذکر کر لیں، اللہ رب العزت نے کتنی نشانیاں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے کہ ہمیں ریڈی میڈ کھانا چاہیے، اللہ نے نازل کیا یا نہیں کیا؟ آج کل اس کھانے کو سمجھنا کافی آسان ہو گیا ہے، جب تک کھانے اپنے گھروں میں پکتے تھے، ریڈی میڈ باہر سے پارسل آنے کا تصور نہیں تھا، شاید کوئی کہتا کہ کیسے ریڈی میڈ کھانا آ سکتا۔ آج تو آپ دیکھتے ہیں کہ شوہر کام کر کے آ رہا ہے، راستے سے ہوٹل سے ریڈی میڈ کھانے کا تھیلا ہاتھ، بیگم کہیں دوسری جگہ سے کام کر کے 2-4 گھنٹے کے بعد آنے والی ہے،
وہ اپنا تھیلا انگلی سے لٹکائے چلی آ رہی۔ آج اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا کہ کھانا پارسل بھی آتا اور جاتا ہے، اور یہ تیار ہوتا ہے، ریڈی میڈ بھی مل سکتا ہے۔ قوم موسیٰ نے کہا کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں ریڈی میڈ کھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ریڈی میڈ کھانا مہیا کرا دی۔ تھوڑا عرصہ گزرا تو کہنے لگے کہ نہیں، ہمیں تو دال چاہیے، ہمیں تو لوبیا چاہیے، ہمیں تو پیاز اور لہسن چاہیے۔ اللہ نے اس کھانے کو فوراً بند کیا اور کہا کہ جاؤ کھیتی باڑی کرو، یہ چیزیں اگاؤ، پکاؤ اور کھاؤ۔ تمہیں یہ ریڈی میڈ کھانا راس نہیں آ رہا تو جاؤ کام کر کے کھانے اگاؤ، پھر پکاؤ اور کھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے واضح نشانیوں میں سے بہت سی نشانیاں، اور یہ خاص ایک نشانی من و سلوہ ان کی قوم کے لیے نازل فرمانا شروع کیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں مانگی گئیں، اور اللہ رب العزت نے وہ نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ظاہر فرمائیں۔ کہیں انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پتھر سے 12 نہریں جاری ہوئیں۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر پر چوٹ مارو، پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں ہاتھ ڈالا، انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ کہتے ہیں اگر چاند کو 2 ٹکڑے کر کے اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف سے گزر جائے اور دوسرا ٹکڑا اس طرف سے گزر جائے، اگر یہ کر کے دکھا دو تو ہم مان لیں گے کہ تم واقعی نبی ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے یہ معجزہ کر دکھایا۔ چاند 2 ٹکڑے ہوا، پہاڑی کے ایک اس طرف سے ایک اس طرف سے گزر کر سامنے جا کر جب دونوں ٹکڑے مل گئے تو کہنے لگے کہ کتنا بڑا جادوگر ہے، چاند کو بھی 2 ٹکڑے کر دکھایا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے ساتھ اس قسم کی واضح بینات اور روشن نشانیاں دے کر انہیں بھیجا، اور فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے اپنے نبیوں کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی، والمیزان، اور میزان بھی نازل کیا۔ کتابیں دیں، میزان دیا، تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں، اور وہ عدل انفرادی عدل بھی ہو اور اجتماعی عدل بھی ہو، ہر شخص عدل کرے اور پورے کا پورا معاشرہ بھی عدل پر قائم ہو اور عدل کرے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کا مکمل منصب اس جگہ بیان کر دیا کہ ہم نے اپنے نبیوں کو نشانیاں دے کر بھیجا، ان کے ساتھ کتابیں نازل کی اور انہیں میزان عطا کیا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، لوگ عدل و انصاف پر رہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا بھی نازل کیا۔ اب چوتھی چیز لوہا بھی ذکر کر دیا، اور لوہے میں قوت ہے، لوہے میں طاقت ہے، لوہا بڑی مضبوط چیز ہے۔ اب صرف لوہے کو لوہا ہی مان لیں تب بھی وہ بڑی کام کی چیز ہے، جبکہ اصلاً یہاں مراد کیا ہے کہ ہم نے اپنے انبیاء کو قوت بخشی، ان کو اثر و نفوذ عطا کیا، اور آج کی سیاسی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں سیاسی قوت بھی عطا کی۔ ان کے ساتھ بہت بڑی جماعتیں، انبیاء کرام کے ساتھ ان کا تعاون کرنے والی بہت بڑی جماعتیں، اور اگر انسانی جماعت میں تھوڑی بہت کمی ہے، اللہ رب العزت نے آسمانی جماعتیں بھی انبیاء کے ساتھ لگا دی۔ غزوہ بدر میں انسان کتنے تھے لڑنے والے؟ 313، اور لوگ کہہ رہے ہیں اس جنگ میں شرکت کرنے والے، غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہم ایک دشمن کو قتل کرنے کے جا رہی ہیں،
ابھی قریب پہنچے ہیں تو اس کا سر زمین پہ پڑا ہوا ہے اور کوئی کاٹنے والا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ کون تھے؟ اللہ رب العزت نے آسمان سے ان کے لیے فرشتے بھیجے ہوئے تھے۔ انسانی جماعت بھی اور آسمانی جماعت بھی اللہ رب العزت نے ان کو ایک قوت عطا کی ہوئی تھی تاکہ دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے جس قوت کی ضرورت ہے وہ قوت ہمارے انبیاء کو حاصل رہے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بڑی ہی سختی ہے، لوہے میں بڑی سختی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے بہت ہی فائدے ہیں، بہت ہی منافع ہیں۔ آپ اب دیکھیں اپنے دائیں بائیں، لوہے کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں، جہاں بھی دیکھیں گے لوہا، ایئر کنڈیشن لوہا، پانی کا جتنا بھی مٹیریل ہے لوہا، بجلی میں بہت سارا لوہا، جگہ جگہ لوہا۔ یہ بلڈنگیں قائم ہیں کس سے؟ صرف سیمنٹ سے یہ بلڈنگیں قائم نہیں ہو سکتی، ان میں بھی استعمال ہونے والا لوہا۔ حتیٰ کہ انسان کی اپنی ٹانگ ٹوٹ جائے، جو گوشت اور پوست کا، ہڈی کا اور گوشت کا بنا ہوا انسان ہے، ٹانگ ٹوٹ جائے تو پھر کیا استعمال کرتے ہیں؟ ٹانگ کے اندر پھر لوہا۔ اللہ رب العزت نے اس میں انسان کے لیے بے شمار فائدے، اگر بحری جہاز ہے اس میں لوہا، ہوائی جہاز ہے اس میں لوہا، گاڑیاں ہیں لوہا، ٹرینیں، بسیں، کاریں، چھکڑے، ہر چیز میں لوہا۔ دنیا میں شاید کوئی بہت تھوڑی ایسی چیزیں ہوں گی جو لوہے کے بالکل بغیر بن جاتی ہیں، ورنہ لوہا یا لوہے سے بنی ہوئی چیزیں، ان کے استعمال کے ساتھ ہی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس لوہے میں بہت سارے فائدے ہیں لوگوں کے لیے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ اس بات کو معلوم کر لے، مَن يَنْصُرُهُ، کہ لوگوں میں سے کون ہے جو اب اس کے نبی کی مدد کرتا ہے، یا مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ، کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اب اللہ کی مدد سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کیا کمزور ہے؟ کیا اللہ میں کسی قسم کی کوئی کمزوری ہے کہ اسے مددگاروں کی ضرورت پڑے؟ وہ پوری کائنات کو چلانے والا، پوری کائنات کو بنانے والا، اس کا خالق اور اس کا مالک ہے، اسے کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس نے انسانوں کو ایک نظام دیا ہے، اور وہ نظام اللہ کے نبیوں کی مدد کریں گے تو وہ اللہ کی مدد شمار ہوگی۔ آپ انسان کو قرضہ دیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ، اللہ کو قرض دینا، قرض دیا اپنے بھائی کو، اپنے عزیز کو، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ کو قرضہ دیا۔ آپ نے عیادت کی اپنے بیمار بھائی کی، قدسی حدیث میں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے میں بیمار ہوا اور تو میری عیادت کے لیے نہ آیا۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو خالق و مالک، تو بیمار، تو کہے گا اگر میرے فلاں بیمار بندے کی عیادت کے لیے تو آتا تو مجھے وہاں پاتا، میں پیاسا ہوا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، میں بھوکا ہوا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، مجھے کپڑے کی ضرورت پڑی تو نے مجھے کپڑا نہ پہنایا۔ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے بری ہے، لیکن اس کے بندوں کی مدد، اللہ نے فرمایا یہ میری مدد، اس کے بندوں کو کھانا کھلانا گویا کہ مجھے کھانا کھلانا، اس کے دین اور اس کے نبیوں کی مدد، اللہ کی مدد فرمایا ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ دیکھیں کہ اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے بالغیب، بغیر دیکھے اس ذات پر ایمان لا کر۔ انسان اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتا نا، اللہ کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ یہ مسئلہ اہل علم میں بڑا معروف ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جبکہ صحیح ترین بات اس سلسلہ میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے. فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. کہا یا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا اس پہاڑ کو دیکھو، طور پر ہم اپنی تجلی فرمائیں گے، اگر طور قائم رہا تو تو بھی مجھے دیکھ لے گا. اللہ رب العزت نے طور پر تجلی فرمائی، طور پھٹ گیا. طور پھٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر غش کھا کے گر گئے. اللہ رب العزت کی ذات گرامی کو دیکھنا ممکن ہوگا، لیکن کب؟ جنت میں جا کر، جنتیوں کو. اور وہ کلمات بڑے معروف ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نورن انا اراہ، اللہ کی ذات ہماتن نور ہے، میں نور کو کیسے دیکھ سکتا تھا. اور دوسری پارٹی نے، نورانی پارٹی نے اس کو ذرا دوسرے رنگ سے پڑھ لیا. جو ہر چیز میں نبی کے نور کو مانتے ہیں انہوں نے اسے پڑھ لیا نورانی اراہ، اللہ نورانی ہے، میں نے اسے دیکھا. جبکہ صحیح لفظ کیا ہے؟ نور. اور قرآن کریم میں اللہ نور السماوات والارض کلمات آئے ہیں نا. فرمایا کہ اللہ نور ہے. انا اراہ، میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اللہ کی ذات کو اس دنیا میں، اس دنیا کی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا. فرمایا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری اور ہمارے رسولوں کی مدد بغیر ہمیں دیکھے کون کر سکتا ہے. ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی اور اللہ غالب ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قوی کے ساتھ عزیز، قوی کے ساتھ حکیم، مختلف موقعوں پر قوی کے ساتھ نرم لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ اللہ صرف قوتوں والا ہی نہیں بلکہ قوتوں کے ساتھ وہ حکیم بھی ہے. اگر اللہ حکیم نہ ہو، اگر کسی قوی کے پاس حکمت نہ ہو، قوی کے پاس دانائی نہ ہو، تو اس سے ظلم کے صدور کا امکان ہوتا ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے بتایا کہ میں قوی ہوں، اور میں قوی ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہوں. اللہ رب العزت نے اس سورت کی آیت نمبر 25 میں اس کا نام بھی ذکر کیا ہے. یہ سورت الحدید نازل کب ہوئی؟ اس کے نزول کا دور جو ہے وہ کوئی 4-5 ہجری ہے. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو اس کے 17 سال کے بعد جا کر یہ سورت جو ہے یہ نازل ہوتی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض. اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے جو چیز کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور قرآن کریم میں یہ چیز، قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے. ان مقامات کا مختصر سا تذکرہ جو ہے وہ میں کیے دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن کریم کے دیگر مقامات میں سے کہاں کہاں بیان فرمایا ہے. سورت صاد آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور وہ کون سا کلمہ ہے، کون سی آیت ہے؟ اللہ نے فرمایا انا سخرنا الجبال، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق.
ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو بھی مسخر کر دیا. یسبحنا، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یسبحنا معہ، داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور پہاڑ بھی اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. بالعشی والاشراق، صبح کے وقت اور شام کے وقت اللہ کی تسبیح پہاڑ بھی بیان کر رہے ہیں. اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 79، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہی اس میں بھی فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا. یسبحنا والطیر، پہاڑ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء یا بنی اسرائیل جس کا ذکر پہلے بھی آ گیا ہے، جس کے شروع میں ہی اللہ رب العزت نے سبحان، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، ان کلمات کے ساتھ اس سورت کا آغاز فرمایا. اور اس میں فرمایا آیت نمبر 44، تسبح لہ السماوات السبع والارض، ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَمَنْ فِيهِنْ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے ساری چیزیں تسبیح بیان کرتی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان چیزوں کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہو. اور یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بالکل شروع میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 میں ارشاد فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. فهي كالحجارہ، پتھروں کی طرح ہو گئے. او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں سے بھی وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے ایسے پتھر ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹتی ہیں. پتھروں سے پانی نکلتا ہے نہیں، اللہ رب العزت پتھروں سے چشمے جاری کر دیتا ہے، چشمے جاری ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ ان میں سے تو چشمے جاری ہو جائیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے وہ پتھر ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. ان آیات کی تفسیر اور تشریح میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ پتھر گرا ہے اور برف پتھر گرا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ پتھر گرا نہیں، بلکہ میرے خوف سے، میرے خشوع سے وہ گرا ہے. اللہ کے خوف سے وہ پتھر گرتا ہے. تو گویا کہ اللہ کی تسبیح مخلوقات بیان کر رہی ہے. اللہ رب العزت کی اس تسبیح کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی آیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا. اللہ چاہے تو پتھر کو بولنے کی توفیق دے. پہاڑ کیسے تسبیح کریں گے؟ ایک پتھر جب نبی کو سلام کہہ سکتا ہے تو پہاڑوں کے تسبیح بیان کرنے کا تصور کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی کھانے میں سے
کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کے لقمے میں سے اللہ کی تسبیح سنتے تھے۔ کھانا پکا ہوا جو آگ پر تیار کیا گیا ہے، یہ بھی نہیں کہ وہ دانہ ہے، وہ خوشے میں بند ہے، ابھی تازہ ہے، بلکہ اسے پیسا گیا، اسے آگ پر پکایا گیا، کھانے کے لیے تیار کر کے دسترخوان پر رکھا گیا، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اور وہ واقعہ بڑا معروف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا، اور جب ممبر بنایا گیا پہلے دن آپ درس دینے کے لیے، خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے، تو اس ممبر سے پہلے آپ کا درس کہاں ہوا کرتا تھا؟ آپ کا خطبہ ممبر سے پہلے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنے سے گزر کر، اس کھجور کے تنے سے گزر کر ممبر پر تشریف لے گئے، اور اس تنے نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے رونے کی باقاعدہ آواز سنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، تنے کو آ کے گود میں لیا، جیسے آدمی پیار سے اپنے بچے کو، اپنے کسی عزیز کو اپنے پہلو میں لے لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو پہلو میں لیا، اور جیسے ہی اس سے تھوڑا سا پیار کیا، تنا جو ہے اس نے رونا بند کر دیا، اس کی آواز جو ہے وہ رک گئی۔ تنا لکڑی کا روئے اور کھانے سے اللہ کی تسبیح کی آواز آئے، پتھر داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کریں، پہاڑ تسبیح کریں، زمین و آسمان کی ہر چیز، اللہ نے فرمایا کہ زمین کی، آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو، ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز اس تسبیح سے کیا اور فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ یحیی و یمیت، وہ مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے، وہ زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس آیت کی تفسیر بإذن اللہ تعالی اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت نے چاہا آپ کے سوالوں کے جوابات بھی اور یہ امور بھی انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان